اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت آپ کے جسم سے ہر طرح کی بیماری کو جڑ سے نکالے گا۔ اس عمل کی برکت سے اللہ کریم آپ کو بہت زیادہ بیماریوں سے محفوظ رکھے گا، اور اگر آپ کسی لا علاج بیماری میں خدا نہ خواستہ مبتلا ہیں تو اللہ کریم بہت جلد آپ کو شفا عطا فرمائے گا، بشرط یہ کہ موت کا وقت قریب نہ آیا ہو۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں ہر مسئلے کا حل ہے، اور اللہ کے اسماء اعظم اتنی جلالت والے ہیں کہ جب اسماء اعظم سے اللہ کریم کو پکارا جائے تو اللہ کریم فوراً دعاؤں کو سنتا ہے اور صداؤں کو سنتا ہے، اور ہمیں ہر وہ چیز عطا فرماتا ہے جس کی ہمیں ضرورت اور طلب ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت ساری میری مائیں ایسی ہیں، بہنیں ایسی ہیں، اور بہت سارے میرے بھائی ایسے ہیں جو بہت زیادہ بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ بیماری چاہے کوئی چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی ہو، اگر آپ میڈیسنز کھا کھا کے تنگ آ چکے ہیں، ڈاکٹروں کو پیسے دے دے کر تھک چکے ہیں، اس مہنگائی کے دور میں گھر کا راشن پورا نہیں ہوتا تو لوگ میڈیسن کہاں سے لیں؟ اگر آپ گھر میں بیٹھ کر قرآن مجید کو اٹھائیں گے، قرآن مجید کو کھولیں گے، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ رب کریم آپ کو گھر بیٹھے ہی شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے گا۔ اگر گھر بیٹھے ہی رب کریم ہمیں شفا عطا فرمائے اور کوئی پیسے بھی نہ لگے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہر مسئلے کا حل رکھا ہے، ہر بیماری سے نجات پانے کا ذریعہ رکھا ہے۔ ہم لوگ قرآن کو سمجھتے نہیں، قرآن کو پڑھتے نہیں، ہم بس میڈیسن کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو میڈیسن سے حل نہیں ہوتے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اس مشکل گھڑی میں مجھے کتنا یاد کرتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ مشکل وقت میں اپنے مالک حقیقی کو پکاریں گے، چاہے بیماری ہو، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو، پریشانی ہو، مالک حقیقی کو پکاریں گے تو اللہ کریم غیبی طریقے سے آپ کی مدد فرمائے گا۔ اور اگر آپ دنیاوی الجھنوں میں مبتلا ہو جائیں گے، بھاگ دوڑ کریں گے تو اللہ کریم آپ کی ڈور بہت زیادہ ڈھیلی چھوڑ دے گا، اور اللہ کہے گا کہ جا در در کی ٹھوکریں کھا، تیرا مسئلہ میرے علاوہ کون حل فرماتا ہے۔ اور جب ہم اللہ رب العزت سے دعائیں کریں گے، نوافل پڑھیں گے، توبہ کریں گے تو اللہ کریم چند ہی منٹوں کے اندر اندر ہمارے مسائل کو ضرور حل فرمائے گا۔ اسے آپ آزما کر بھی دیکھیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، بہت ہی آسان عمل ہے، مختصر سا عمل ہے آج جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو بیماریوں سے نجات پانے کے لیے اور شفا حاصل کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ اللہ کے نام یا سلاموں کا وظیفہ شیئر کروں گی جس کے پڑھتے ہی انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کریم آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا۔ اس عمل کی برکت سے آپ کے گھر میں خیر و برکتیں اور سلامتی آئے گی، آپ کی نسلیں خوشحال ہوں گی، آپ کے گھرانے خوشحال ہوں گی، اور آپ رب کریم سے جس چیز کا سوال کریں گے اس نام کی بدولت، ان کلمات کی بدولت اللہ کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، میرے چینل پہ آپ کو تمام مشکلات کے حل کے وظائف ملیں گے۔ اس کے علاوہ بیماریوں سے شفا پانے کے لیے اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہر طرح کے آپ کو وظائف ملیں گے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں ایسا وظیفہ بتلا دیں جس کے پڑھتے ہی اللہ کریم ہماری دعا سن لے۔ تو ان لوگوں سے میری گزارش
گزارش ہے کہ آپ جو بھی میرے چینل پہ وظیفہ کریں گے قرآن و حدیث کے متعلق ہوگا اور یقین کامل کے ساتھ پڑھیں گے تو بہت جلد آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور آپ اپنی زندگی میں تبدیلیاں بھی دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت جب کسی بندے پر امن و سلامتی دیتا ہے تو رب کریم بہت زیادہ عطا فرماتا ہے اور ایسی سلامتی عطا فرماتا ہے کہ بندہ اپنی قسمت پر رشک کرتا ہے۔ تو آج آپ نے جو عمل کرنا ہے، جو وظیفہ کرنا ہے، نمبر 1 پہ بیماری سے شفا پانے کے لیے کرنا ہے۔ نمبر 2 گھریلو مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ گھریلو لڑائی جھگڑے پریشانیاں مصیبتیں ختم کرنے کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی زندگی کو خوشحال کرنے کے لیے اور بہتر سے بہترین کرنے کے لیے اور بری عادات سے نجات پانے کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے کس مقصد کے لیے، کس طریقہ کار سے کرنا ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے روزانہ دن میں کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت یا کسی بھی نماز کے بعد ایک گلاس پانی لینا ہے۔ اس پانی کے گلاس پر ایک مرتبہ سورۃ رحمان پڑھنی ہے، اور جب آپ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر آنا ہے تو اس آیت مبارکہ کو آپ نے 7 مرتبہ دہرانا ہے، اور 7 مرتبہ آیت مبارکہ مکمل کرنے کے بعد پھر آپ نے اگلی آیت مبارکہ پڑھنی ہے، اور اسی ترتیب سے آپ نے سورت مکمل پڑھنی ہے۔ جب سورت مکمل پڑھ لیں تو اسی جگہ پہ بیٹھ کر صرف 33 مرتبہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر یا رحمانو یا سلامو، یا رحمانو یا سلامو کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ نے سورت رحمان پڑھنا شروع کرنی ہے تو شروع میں بھی 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جب سورت رحمان مکمل کر لیں تو پھر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر پانی پر آپ نے پھونک مار دینی ہے، اور پھر آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر 33 مرتبہ یا رحمانو یا سلامو کا ورد کرنا ہے، اور پھر آپ نے پانی پر پھونک مار دینی ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے۔ وظیفہ اپنے لیے کیا ہے تو اپنے اوپر پھونک مار لیں، وظیفہ کسی مریض کے لیے کیا ہے تو اس کا تصور کر کے پھونک مار دیں۔ اگر مریض آپ کے پاس ہے، آپ کے گھر میں موجود ہے تو مریض پر پھونک دیں، اگر پاس نہیں تو اس کی تصویر پر یا اس کا تصور ذہن میں لا کر پھونک مار دیں، اور اللہ سے اس کی صحت یابی اور شفا یابی کے لیے دعا کریں، اور دعا کریں کہ مولا 7 ہی دن کے اندر اندر اس عمل کی برکت سے ہمارے تمام مسائل کو حل فرما، بیماریوں کو جڑ سے نکال دے۔ اور اسی طریقہ کار سے آپ نے اس وظیفے کو روزانہ 7 دن تک مسلسل کرنا ہے۔ انشاءاللہ مریض کی صحت اور تندرستی آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ نمبر 2 پہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر خوشحال رہیں، گھر میں پریشانیاں، مصیبتیں، نحوستیں ختم ہوں، خیر و برکتیں گھر میں جمی رہیں، تو روزانہ انہوں نے دن میں کسی بھی ٹائم 100 مرتبہ یا رحمانو یا سلامو، یا رحمانو یا سلامو کا ورد کرنا ہے۔ اول آخر درود پاک پڑھنی ہے، گھر میں خیر و برکت کے لیے، رزق میں خیر و برکت کے لیے، دولت میں خیر و برکت کے لیے، کچن میں خیر و برکت کے لیے، اور اس کے علاوہ راشن میں خیر و برکت کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے، اور اپنی نسلوں کو بہتر سے بہترین بنانے کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مولا ہماری نسلیں جو ہیں یا آنے والی ہیں جو انہیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنا اور نبی کا پکا سچا عاشق رسول بنا۔ اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، اور اس وظیفے کو آپ نے مسلسل کرتے رہنا ہے، کیونکہ اس عمل کی برکت سے گھر میں مدنی ماحول رہے گا، گھر میں خوشحالیاں رہیں گی، آپ کے بچے، آپ کی اولاد، آپ کی نسلیں آپ کی فرما بردار رہیں گی، اور گھر میں ایسا ماحول ہوگا کہ لوگ بھی آپ کے گھر کے ماحول پر رشک کریں گے، کیونکہ جب اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے گھر میں ڈیرے جمائیں گی تو پھر جو انسان بھی آپ کے گھر میں آئے گا انشاءاللہ اسے اللہ کی رحمتوں کی خوشبو آئے گی۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ تھا آج کا چھوٹا سا نسخہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ بہت ہی آسان یہ کلمات ہیں، اگر آپ سچے دل کے ساتھ انہیں پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ رب کریم کی خاص عطائیں آپ کو ضرور ملیں گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ایک پیارا سا کامنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا
دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔